نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کے نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اس حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت و ذکر وغیرہ میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کے مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑے نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کے نیت سے کھڑا۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر، بددلی کے ساتھ نہیں۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اطاعت زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت و برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قریب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا، اور اس حدیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے، ان کو الا من تاب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ پر جہاں حدیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو صغیرہ کے ساتھ مقاید فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرکزہ برمجہ کا ارشاد ہے کہ حدیث میں صغیرہ کے کئی دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی۔ اول تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمہ کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اسے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس وقت تک چین ہی نہ آوے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے۔ یعنی انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اگر ہونا بھی چاہیے، انسان غلطی کرنا بھی چاہیے۔ غلطی کرنے کے بعد میں وہ سوچنا چاہیے میں نے غلطی کیا، مجھے معاف کرنے والا کون ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے معاف کرتا ہے۔ یا اللہ مجھے معاف فرما۔ یہ اللہ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت فرشتوں نے ناراضی اختیار کر دی۔ دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کیا، میرا بندہ مجھے سمجھ گیا، میرا گناہ کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس لیے مجھ سے معافی مانگنا۔ میری رحمت کی قسم، میری جلال کی قسم، تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس طریقے سے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ بالکل فخر سے کہتے ہیں کہ یہ انسان کی غلطی ہوتی ہے، لیکن ہونے کے بعد میں غلطی سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑے غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہم اغفر لی۔